بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلین۔ اچھا، یہ ہم لیسن نمبر 3 الدرس الثالث کو بھی ہم جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں ہم نے الحمدللہ مختلف چیزوں کی نا جمع کو بھی ہم نے سمجھ لیا ہے۔ ہم نے ضمیر ہوا کی جمع بھی دیکھ لی اور ہو کی جمع بھی دیکھ لی، ٹھیک ہے۔ ہم اولادن اور اسماءہم، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی ضمیر، اور حاضہ کی جمع ہے ہاؤلائی۔ اسی طریقے سے جو فعل ہے، فعل کی جمع ہے جلسہ ہے تو وہ جلسو ہو جائے گا، ذہبہ ہے تو وہ ذہبو ہو جائے گا۔ علامت کیا ہے کہ آخر میں واو ساکن اور الف لگا دی، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہم کسی بھی فعل کی جمع بنا دیتے ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے تھرڈ پرسن کی، غائب کی۔ متکلم کی جمع کیسے بنے گی، مخاطب کی جمع کیسے بنے گی، وہ انشاءاللہ آگے درس میں آئے گا، ٹھیک۔ اب ذرا جلدی سے ہم لوگ نا اس کو دیکھ لیتے ہیں، یہ جو قراءت ہے اور ترجمہ ہے، تو اس میں بھی انشاءاللہ چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ جی بھائی عزیز، یہ جملہ اولا کر لیں آپ۔ الطلاب فی الفصل، جی جی، ترجمہ کر دیں، ترجمہ ہے طلبہ کلاس روم میں ہے۔ طلبہ کلاس روم میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر مجھے اس کو واحد میں تبدیل کرنا ہو تو میں کیا کروں گا؟ اگر مجھے کہنا ہے طالب علم کلاس روم میں ہے تو کیسے کر دوں گا؟ بس جمع کو الہو میں، جی طالب تا- علم کی کیا ہوگی؟ ہاں، طالب علم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تو میں طلاب ہے نا، یہ جمع ہے، یہ طلبہ، طلاب، تو اس کا واحد کیا ہو جائے گا؟ الطالب، الطالب، ٹھیک ہے، بس الطالب جی تبدیلی ہوگی، الطالب فی الفصل ویسے ہی رہے گا، صحیح ہے۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ جی بھائی رفاقت، یہ کر لیں آپ۔ من ہؤلاء اولاد، ٹھیک ہے، من وہ ہؤلاء لڑکے الاولاد۔ کس کے ہیں؟ اچھا دیکھیں، ہؤلاء کا ترجمہ ہم نے، اچھا ہؤلاء کیا ہے؟ اشارے کے لیے آتا ہے، قریب کا اشارہ ہے اشارہ یا دور کا اشارہ ہے؟ نہیں استاد دور جی، کا قریب اشارہ۔ کا قریب کا ہے، نہیں ٹھیک ہے، استاد۔ دور کا بھی ہم نے نہیں دیکھا، ٹھیک، کتاب میں بھی نہیں آیا، ہم نے پڑھ لیا وہ اولئک کا ہوتا ہے، لیکن ابھی یہاں درس میں نہیں آیا، ٹھیک ہے، تو یہ قریب کا ہے۔ تو پھر ترجمہ کیسے کریں گے؟ یہ ہاں، لڑکے کس کے ہیں؟ یہ لڑکے کس کے ہیں، احسنت ہے، ٹھیک ہے، آگے۔ اہم ابناؤ، ہم، کیا وہ تمہارے بیٹے؟ کیا وہ تمہارے بیٹے ہیں، احسنت، ٹھیک ہے۔ لا ہم ابناؤ، نہیں، یہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں۔ احسنت، نہیں، ہم وہ سب میرے بھائی کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی سعید، اگر مجھے اسی جملے کو واحد میں تبدیل کرنا ہے، جتنے بھی جمع ہیں ان سب کو ہٹا کے واحد کر دیں، بھائی سعید۔ استاد جی یہ من ہؤلاء کی جگہ جو ہو جائے گا نا استاد جی، من ھذا ولد۔ من ھذا الولد، احسنت، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، آگے۔ اچھا استاد جی، اس کو بھی استاد جی اس کو واحد سب کرنا ہے، سب ہاں، اہم سب کر، ابناؤ کا۔ جی استاد جی اہو، استاد جی اس کو ہوم کا واحد کیا اہو، ہے؟ اہوا، ہو، ہوا، اہوا، ہم، اہوا، استاد جی ابن، ہاں جی، ابنو اہوا کا، ابنو اہوا کا، ابنو کا، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، اور یہاں لا بھی ہم، نہ استاد جی پیرو کا لا، لا ہوا بالکل صحیح، ہوا ابن اخی۔ ابن اخی، احسنت، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس طریقے سے ہم نا چیزوں کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، تبدیلی کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے جو بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے نا، تو اس سے آپ کو مزہ آئے گا کرنے میں نا، کہ اچھا یہ تو جمع ہے، اس کو میں واحد کرتا ہوں، واحد ہے تو جمع کرتا ہوں، مذکر ہے تو مؤنث کرتا ہوں، مؤنث ہے تو مذکر کرتا ہوں، تو آپ کے جو بھی کانسیپٹ ہوں گے وہ آپ کو کلیئر ہونے لگیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں، بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ، بہترین۔ جی بھائی جنید، یہ کر لیں۔ سمن ہؤلاء الناس، ٹھیک ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ ہم حجاج من ترکیہ، یہ ترکی کے حجاج کرام ہیں۔ ہاں، یہ ترکی کے حاجی ہیں، ٹھیک ہے۔ بھائی جنید، اسی کو آپ واحد کر دیں۔ من ھذا الناس، ٹھیک ہے۔ اچھا، ناس جو ہے نا، ویسے یہ اس میں جمع ہے، یعنی یہ لفظ بظاہر واحد ہے، لیکن یہ بہت سارے افراد کے لیے بولا جاتا ہے، تو آپ انسان کہہ دیں، واحد کے لیے انسان کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا اوکے، ہے۔
شخص کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, من من رجل ہوا انسان یا رجل رجل بھی استعمال ہو سکتا ہے, لیکن وہ تو ناس جو ہے آدمی نا ہوگا اصل نا, میں ناس یہ عام ہے, مردوں اور عورتوں دونوں کو شامل ہو جاتا ہے, انسان بھی دونوں کو شامل ہو دونوں جاتا کے. ہے. رجل بولیں گے تو وہ خاص ہو جائے گا, صحیح ہے ویسے وہ بھی, لیکن وہ خاص ہو جاتا ہے. البتہ یہاں پہ ہم یہاں اس سے ہمیں واضح یہ ہو رہا ہے کہ یہاں بات مردوں کی چل رہی ہے, ہم بھی استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. سر ہم حجاجوں کو ریپلیس ہو جائے گا, یہ ہوا ٹھیک ہے, حاجیون ہوا من حاجن, ترکیہ بس بہترین, ہوا حاجن من ترکیہ. ٹھیک ہے, من بہترین ہو گیا. ترکیہ. جی بھائی عزیز یہ کر لیں. آئینت تجارو, عینت تجارو. ٹھیک ہے, تاجر کہاں ہے؟ ہاں تاجر کہاں ہیں, ٹھیک ہے بالکل صحیح. ذہابو الی السوق, صحیح وہ نہیں, صحیح ذہابو بالکل الی صحیح. السوق وہ بازار کی طرف ٹھیک ہے, وہ بازار کی گئے طرف گئے. گئے. ٹھیک ہے, وہ بازار کی طرف گئے. اچھا بھائی عزیز, اس کو اگر آپ نے واحد میں تبدیل کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ آئینت تاجرو, عینت تاجرو, احسنتا, بہترین. جی ذہابہ ذہبا. ٹھیک الی ہے, السوق. ذہبا الی السوق, صحیح ہے. چلیں اب میرے خیال میں ہم نے یہ 4 جملے کر لیے, باقی جو ہے نا آپ لوگ انشاءاللہ اسائنمنٹ کے طور پہ اس کو مکمل کر لیں, کیونکہ یہ چیز واضح ہو گئی کہ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی. ٹھیک, تو اب یہ انشاءاللہ ہم یہاں پہ بہت زیادہ صرف نہیں کریں گے, ہم آگے بڑھ جاتے ہیں تاکہ نئے کانسیپٹ. سر یہ 5واں ذرا کیجیے گا, اس میں جو اینڈ پہ ہے ہم ضیوف, اس کا مطلب کیا ہوگا سر؟ ہاں آپ کریں. مہمان, وہ سب مہمان ہیں. ہاں ٹھیک ہے, اوکے. دیکھیں یہ جو ضیوف ہے نا یہ جمع ہے ضعیف کی. ضعیف ضیافت کا اس کا روٹ ضعیف لیٹر ہوگا ضیافت نا. سے ہے, بالکل صحیح. ٹھیک ہے, دیکھیں اوکے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر ہم اردو دان ہیں نا, اردو بولنے والے, تو ہمارے لیے عربی کا سیکھنا کمپیریٹیولی آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ بہت سارے اردو کے الفاظ جو ہے وہ عربی سے آئے ہوئے. تو ضیافت ہو گیا, ضیوف بھی استعمال کرتے ہیں. پرانی جو اردو کی اگر آپ شاعری وغیرہ دیکھیں یا پرانی جی کتابیں جی. دیکھیں تو مہمان بات کا لفظ ہے, اس سے پہلے جو ہے وہ ضیف, ضیوف کے الفاظ بھی استعمال ہو. ٹھیک ہے, چلیں تو اوکے سر. یہ 4 جملے ہم نے کر لیے. باقی جو ہے نا یہ تقریباً یہ 16 تک جملے جاتے ہیں, یہ آپ لوگوں نے انشاءاللہ کرنے. ٹھیک, کیونکہ اس میں کوئی اب نیا کانسیپٹ نہیں ہے. ہم نے ہم بھی یہاں پہ دیکھ لیا, ہاؤلائی بھی آ گیا, طالب کی جمع طلاب آ گئی, تاجر کی جمع تجار آ گئی. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ذہابہ کی جمع ذہبو آ گئی, اور آگے کوئی نئی چیز نہیں ہے. ٹھیک, تو یہ اب آپ حضرات نے انشاءاللہ اس کو کر لینا ہے. اور بھائی سعید تو جمع کر چکے ہیں, انشاءاللہ آپ لوگ بھی انشاءاللہ وقت نکال کے نا اس کو کر لیں, تو یہ انشاءاللہ آپ کا اچھا ریویژن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا یہ ہم دیکھ لیتے ہیں جلدی سے. اکتب جمع الکلمات التالیہ. اکتب کسے کہتے ہیں, مطلب کیا ہے اکتب کا؟ ایسا لکھنا. لکھو. ٹھیک ہے, کتابت. ہاں لکھو. یہ امپیریٹو ورب ہے. جیسے فعل ماضی ہوتا ہے, فعل مضارع ہوتا ہے عربی میں, ایسے ایک ہوتا ہے فعل امر, جملہ حکمیہ, فعل حکم. یہ حکم دے رہا ہے, کیا دے رہا ہے کہ بھائی لکھو. کیا لکھو؟ جمع الکلمات الآتیہ, آنے والے کلموں کی جمع کو لکھو. اب یہ سارے الفاظ جو ہے نا یہ واحد کے ہیں. ٹھیک ہے, تو ذرا جلدی سے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی جمع کیا ہے. ٹھیک, بھائی سعید, کبیرن کبائر, نہیں, کبائر نہیں, کبیرن پیچھے ہم دیکھ کر آئے. کبائر جو ہے نا اصل میں دیکھیں, کبائر ہے جمع کبیرتن کی. کبیرتن کی جمع آتی ہے کبائر. یہ کبیر ہے, اس استاد کی جی جمع ہے اس کا کبارن. کبارن. ٹھیک ہے جی, کبارن, صحیح. ایک دفعہ ان کو آپ لوگ یاد کر لیں گے نا, پھر انشاءاللہ آپ کے زبان پہ چڑھ جائے. کبیرن, کبارن, صغیرن, صغارن, طویلن, طوالن. کچھ تو ہم وزن ہے, صحیح ہے. قصیرن, قصارن, صحیح. تو کچھ ہم وزن ہے, کچھ ہم وزن نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ ایک دفعہ یاد کریں گے تو کچھ چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آنے لگ جائیں گی انشاءاللہ. جی بھائی عزیز, مسلمن, یہ تو بہت آسان ہے. مسلم, جی مسلم, اس کی جمع کیا آ جائے گی؟ واو اور نون کے ساتھ آئے گی اس کی جمع. مسلمون, مسلمون. ٹھیک ہے, مون. یہ جمع سالم ہے, صحیح ہے. جمع کے اندر جو واحد کا اسٹرکچر ہے وہ محفوظ ہے, تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں جمع سالم ہے. ساؤنڈ پلورل ہے.
اور کبیر کی جمع جو ہے وہ کبار ہے، وہ بروکن ہے کیونکہ کبیر ٹوٹ چکا ہے. جی بھائی رفاقت رجل رجال، رجال، ٹھیک ہے. جی بھائی جنید ابن سر ابناؤن، ابنا، ٹھیک ہے. ابنا، ابنا کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، ابن کا بھی ہوتا ہے، رجال بھی ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں، یہ اس طرح کے جملے استعمال ہوتے ہیں کہ بھائی رجال پیدا ہی نہیں ہو رہے، رجال یعنی مرد کار پیدا ہی نہیں ہو رہے. ٹھیک، تو سر وہ اسماء و رجال بھی ایک یوز ہوتا ہے نا ورڈ. اسماء اور رجال یہ باقاعدہ ایک فن ہے. اشخاص کے جو بایوگرافی ہوتی ہے جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں آئی تھنک بایوگرافیز ہے نا، ہاں بایوگرافیز، تو وہ اسماء اور رجال ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی. تو ضیفن، جی بھائی سعید استاد جی ضیوفن، ضیوفن، ٹھیک ہے. جی بھائی رفاقت فتن تو جس کا نہیں پتا. ہاں یہ تھوڑا سا مشکل ہے، یہ دیکھیں یہ یوں ہے ضیوف، فتیتن. ٹھیک ہے، جیسے فتنتن ہوتا ہے فتنتن، یہ فتیتن ہے، بس یہ اتنا فرق. فتن کہتے ہیں نوجوان کو، نوجوان مرد یا نوجوان لڑکا، اور فتیتن اس کی جمع ہے نوجوان لڑکے. ٹھیک، فتیتن. جی بھائی عزیز حاجن جاجن، حجاج. اب دیکھیں اردو میں استعمال ہوتا ہے حجاج کرام، کرام بھی جمع ہے. ٹھیک ہے، کرام جمع ہے کریم کی. ٹھیک، مکرم محترم، اب یہ سارے الفاظ دیکھیں اردو میں استعمال ہوتے ہیں. جی اخن بھائی جنید اخن کن اخیون، نہیں، اخن کا ہوتا ہے جیسے فتیتن ہے اسی کے وزن پر ہم بناتے ہیں اخوتن. ٹھیک ہے، اخن اخوتن، جیسے فتن فتیتن ہے ایسے ہی اخن اخوتن. اچھا اب یہ یہاں پہ اب آگے جائیں گے نا ہم، تو ہمیں تھوڑی سی کنفیوژن یوں ہوگی کہ جو بہن ہے اس کو ہم بولتے ہیں اختن. ٹھیک ہے، اختن، اس کی جمع آتی ہے اخواتن. تو اکثر جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس ہمارے کنفیوز ہوتے ہیں کہ اخوات اور اخوتن یہ دونوں اخواتن ملتے وہ جلتے ہیں نا، تو بس ملتے تھوڑا سا جلتے یہاں بالکل. پہ ہو جاتا. ہاں تو بس یہاں پہ ذہن میں رکھیں یہ اخوتن گولتا ہے تو یہ بھائی ہیں جمع، اخوات بڑی تا ہے تو یہ بہنیں ہیں. صحیح، چلیں آگے چلتے ہیں. جی بھائی سعید صغیر استاد جی صغار، صغار، ٹھیک ہے. جی بھائی فاقت طویل طوال، طوال، ٹھیک ہے. اب طوال، صغار، کبار، کرام، یہ سارے دیکھیں ہم وزن الفاظ ہیں. عام طور پہ دیکھیں اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ جو کوالٹیز ہیں نا، جو صفات ہیں، ان کی جمع عمومی طور پہ اس وزن پہ آ رہی ہوتی، فعال کے وزن پہ. یہ اس طرح کے اوزان ہیں، یہ ایڈوانس جو عربی ہوتی ہے اس میں یہ سب سیکھتے ہیں کہ وزن کیا ہے. ٹھیک، تو یہ کرام، صغار، قصار، اور اسی طریقے سے یہاں پہ لفظ آیا تھا حجاج کرام. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ اوزان ہیں. جی بھائی جنید غنی، یہ اس کی غنی جمع بھی کا ہے اردو میں غنی، استعمال ہوتی ہے. غنیون. غنیون تو جمع یہ واحد ہے نا، اس کی جمع کیا ہے؟ اغنیاء. غنا، اغنیاء. ٹھیک ہے، اب اغنیا بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں، ویسے مالدار بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اغنیا بھی استعمال ہوتا ہے. جی بھائی عزیز فقیر، یہ تو اس کی جمع تو بہت استعمال ہے، کثیر الاستعمال ہے. اگر ہم جیسے ایڈیٹوریل وغیرہ پڑھتے ہیں اردو اخباروں کے تو ہمیں، کیونکہ یہاں پاکستان میں فقر و فاقہ بہت زیادہ ہے تو یہ چیزیں بہت ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں. ہم اردو میں کہتے ہیں فقراء و فقراء. مساکین. ہاں جی بالکل صحیح ہے، فقرا، فقراء و مساکین آتا ہے نا، تو یہ فقراء بھی جمع ہے فقیر کی، اور مساکین جمع ہے مسکین کی. ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی. چلیں انشاءاللہ. جی تو سر. ہمارا یہ جو مذکر جو جمع کا لیسن تھا حصہ الف، وہ ہمارا مکمل ہو گیا. ہم آگے چلتے ہیں، ہم جا رہے ہیں اب مؤنث جمع کی طرف. اچھا جی، مؤنث جمع میں دیکھیں ایک بات تو واضح ہے کہ حاضی کی جمع ہاؤلائی ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھ رہے ہیں ہاؤلائی ہے. ٹھیک ہے، اگر مجھے یہ کہنا ہے حاضی بنتن ہاؤلائی بناتن، تو ہاؤلا تو ویسے ہی رہے گا. اچھا اس کے علاوہ ہم نے اس دن یہ سمجھا تھا کہ جس طریقے سے ہوا کی جمع ہم ہے، ایسے ہی ہیا کی جمع کیا ہے؟
हिया की जमा क्या है? हुन्ना। 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 ठीक है, कल ही हमने हुन्ना। पढ़ा है ना, हुन्ना, हुन्ना, वो सब। और इसी तरीके से जमीर मुत्तसिल भी हुन्ना है, यानी मैं यूं कह सकता हूं, उन लड़कियों के नाम अगर मुझे कहना है, उनके नाम, तो मैं यूं कह दूंगा अस्मा उहुन्ना। ये हुन्ना। ठीक है। उन लड़कियों के स्कूल, मदारिसु हुन्ना। हुन्ना। ठीक है। उन खवातीन के अजवाज, शोहर, तो अजवा जो हुन्ना। जुहुन्ना। ठीक है। तो आसानी क्या होगी जमा के अंदर, कि जिस तरीके से हुम और हुम जमीर मुनफसिल, डिटैच प्रोनाउन और अटैच दोनों एक था, ऐसे ही हुन्ना में, यानी मुअन्नस की जमा में हुन्ना, चाहे वो जमीर मुनफसिल के तौर पर हो या हुन्ना जमीर मुत्तसिल हो, दोनों एक है। ठीक है। तो हमारा जमीर वाला चैप्टर भी हमें समझ में आ गया कि हिया की जमा हुन्ना है और हा की जमा हुन्ना है। ठीक है, दो बात वाज़ेह होगी। जी। अब जी तीसरी चीज सर। आ जाती है, अस्मा जो है, जैसे नाम है, हमने वहां पे पढ़ा था कि इस्म के अंदर दो कैटेगरीज हो जाती हैं, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये मामला है, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। ये बात चल रही है मुअन्नस की। ठीक है। अच्छा, जमा सालिम क्या होता है, दोबारा से दोहरा देता हूँ। वो जमा जिसके अंदर वाहिद का स्ट्रक्चर सालिम है, सेफ है, साउंड है, उसको हम कहते हैं जमा सालिम। और मुजक्कर में वाव नून और या नून का एडिशन होता है आखिरी में, वाहिद के स्ट्रक्चर में हम वाव नून या नून लगा देते हैं। और मुअन्नस में क्या होता है कि हम आखिर में अलिफ और ता लगा देते हैं, अलिफ और ता। तो मिसाल के तौर पर अगर लफ्ज है मुस्लिमतुन, ठीक है, मुस्लिमतुन एक मुसलमान खातून, और मुझे इसकी, मुस्लिमातुन। हाँ, तो इसकी जमा क्या बन जाएगी? मुस्लिमातुन। मुस्लिमात। मुस्लिमात। ठीक है। अच्छा, किसी के जहन में आ सकता है कि मुस्लिमतातुन हो, नहीं, असल जो लफ्ज है वो मुस्लिमुन है। ता जो है वो तानीस की एक अलामत है, एक साइन है। तो ये असल जो स्ट्रक्चर है वाहिद का, उसमें शामिल नहीं समझा जाएगा। तो हम इसके मीम के बाद एडिशन करेंगे अलिफ और ता का, मुस्लिमातुन। मुमिनतुन क्या हो जाएगा? मुमिनात। मुमिनात। मुमिनातुन। ठीक है। अच्छा, हाफिजतुन, हाफिजातुन। बिल्कुल। साइमतुन, साइमातुन। साइमात। साइमातुन। ठीक है। कानिततुन, कानितातुन। कानितात। हाँ, अच्छा, इसमें जो है वो एक ता तो इसका हरफ असली है, कानित। ठीक है। वमन यक़नुत, 22वां पारा है ना, कनात। तो जी। ये वमन कानित यक़नुत। बिल्कुल। और ये कानिततुन। कान- तो हम कानित के बाद अलिफ लगा देंगे, कानी तातुन, कानी कानितातुन। तातुन। ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरीके से काफिरतुन, काफिरातुन। काफिरातुन। मुनाफिकतुन, मुनाफिकातुन। मुनाफिकात। बात वाज़ेह हो रही है? तो ये तो हो गई जमा सालिम की मिसालें। अच्छा, अब कुछ मिसालें देख लेते हैं जमा मुकस्सर की। जमा मुकस्सर जिसके अंदर वाहिद का स्ट्रक्चर टूट गया है। अब एक लफ्ज है बिनतुन, बनातुन। ठीक है, बिनतुन है ना, बिनत जी। मुअन्नस है, इसकी जमा क्या आती है? बनात। बनात। हम कहते हैं मदरसतुल बनात, लड़कियों का स्कूल। तो अब देखें ये बनात क्या हुआ, कि इसका जो वाहिद का स्ट्रक्चर है वो टूट गया, बीच में अलिफ आ गया, बिनतुन के बीच में अलिफ आ गया, तो स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, तो ये बनात हो गया। ठीक है। इसी तरीके से एक मिसाल ले लेते हैं, फतातुन। जैसे वहां पे फतन था, नौजवान लड़का, तो फतातुन कहते हैं नौजवान लड़की। ठीक है। तो इसकी जमा बनती है फतातुन। फतायातुन। ठीक है, फतायातुन। यातुन। तो ये भी क्या हो जाएगा? जमा मुकस्सर। इसके अंदर जो मुकस। वाहिद का स्ट्रक्चर था वो ब्रेक हो गया। ये एक मैंने छोटा सा आप लोगों के सामने खुलासा रख दिया। अब इंशाल्लाह और एग्जांपल्स देखेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। सही। जी। अच्छा जी, अब यहाँ कह रहे हैं कि हव्विल अल मुब्तदा फिल जुमलिल आतिया इला जमइन कमा हुआ मुवद्दहुन फिल मिसाल। अच्छा, मैं जरा इसको छुपा दूं ताकि आप हज़रात इसका तर्जुमा करें जी। अ, हव्विल, हव्विल का तर्जुमा क्या है? पीछे भी आया था पिछले लेसन में।
قبل چینج کرنا ہوتا ہے، کسی چینج تبدیل کر کرنا. دیں گے. تحویل کہتے ہیں تحویل قبلہ، ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے تحویل قبلہ. پہلے جو قبلہ تھا مسلمانوں کا وہ بیت المقدس تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اس تحویل قبلہ کا حکم آیا، یعنی قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا. تو حول تبدیل کر دو، کس کو تبدیل کر دو؟ مبتدا مبتدا کو. کو. مبتدا کو. اب آپ حضرات کو پتہ ہے کہ مبتدا کیا ہوتا ہے. اب اس جملے کے اندر ہاذہ بنتن میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ استاد جی ہاض ہی جو ہے نا یہ ابتدا ہے، یہ مبتدا ہے، احسنت ہے، ٹھیک ہے. اور بنتن کیا ہے؟ خبر ہے. بنتن خبر ہے، ٹھیک ہے. اگر میں تھوڑی تبدیلی کروں، میں کہوں البنت طالبۃ، ٹھیک ہے. میں نے جملہ چینج کر دیا. اب یہاں پہ مبتدا کیا ہے؟ استاد جی البنت البن. البنت مبتدا ہے، جملے کے آغاز اس سے ہو رہا ہے. ہم نے جملہ اسمیں کے بارے میں پڑھا تھا. اور طالبۃ اس کے حوالے سے نیوز ہے، خبر ہے، ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جو مبتدا ہے یہاں پہ مبتدا ہے حاضی، اس کو تبدیل کر دو آنے والے جملوں میں. کس میں؟ جمع میں. الی جمعین، جمع میں تبدیل کر دو. کما ہوا موضح، جیسے کہ واضح کیا گیا ہے. فی المثال، ایگزامپل میں. اب یہ رہی مثال. حاضہ بنتن ہے، سر کما کا مطلب جیسے ہوتا ہے؟ جمع کہتے ہیں پلورل کو. سر کما کما ہاں، کما جیسے. کما ہوا ہاں، جیسے. ٹھیک ہے. یہ بھی وہ ہمارا وہ جیسے پریپوزیشن ٹائپ وہی ہے نا؟ یہ کاف جو ہے، بالکل احسن تھا، بہترین. یہ جو کاف ہے نا، کاف، یہ کاف پریپوزیشن ہے. ماں جو ہے یہ آپ انشاءاللہ پڑھ لیں گے. جیسے الذی ایک ہم نے پڑھا تھا اس میں موصول نا، ایسے ہی ماں بھی یہ اس میں موصول کے طور پہ یوز ہوتا ہے. تو اصل جو پریپوزیشن ہے وہ ہے کا، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ماں ملا دیتے ہیں، ترجمہ ہو جاتا ہے جیسے کہ، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا یہ بھی اردو میں بہت استعمال ہوا ہے اشعار کے اندر. میرے ذہن میں کوئی شعر آ نہیں رہا، لیکن خاکہ ذہن میں ہے. آپ حضرات کے ذہن میں ہو تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ یہ اچھا. ایک بڑا مشہور فقرہ استعمال ہوتا ہے، لیسا کمثلک. سنا ہے حضرات نے؟ لیسا کمثلک. جی سر. ہاں، کیا اس کی ترجمہ کوئی اس کا؟ مثال نہیں. ہاں نہیں، لیسا کمثلک، تیرے جیسا کوئی نہیں، تیری جیسی کوئی مثال نہیں. کہا ہے نا، لیسا کمثلک، ٹھیک ہے. تیری جیسی کوئی مثال نہیں. اور آپ نے کہنا ہے کہ اس جیسی کوئی مثال نہیں، لیسا کمثلہ. اب یہاں پہ آپ ضمیروں میں تبدیلی کرتے جائیں گے، ٹھیک، بہترین. اچھا، یہ ایسی بات جملہ معترضہ کے طور پہ آ گئی. ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ حاضی بنتن ہے، یہ ایک لڑکی ہے. ہاؤلائی بنات، یہ لڑکیاں ہیں، لڑکی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جس کا پلورل ذرا مختلف ہے نا، وہ انہوں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے. باقی جو آسان ہے آپ نے پڑھ لیا ہے کہ جمع سالم کی جمع واحد کی جمع سالم کیسے بنتی ہے، وہ انشاءاللہ ہم اس کو یہاں دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بھائی عزیز جملہ اولا آپ کریں. حاضہ طالبۃ. حاضی طالبۃ. اچھا، ترجمہ سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ ترجمہ آپ نہیں کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک جی. ہاؤلائی ہاؤلائی، طالبات. ہاؤلائی طالبات، ٹھیک ہے. آسان ہو گیا، اصول آپ لوگوں کے ذہن میں ہے. جی بھائی سعید. استاد جی یہ ہے حاضہ مدرسۃ، یہ ایک مدرسہ ہے. اب استاد نہیں اس کو جب جمع دیکھیں، کریں گے یہ مدرسہ نہیں، مدرسہ. مدرسہ تو ہاں استاد جی یہ ایک وہ استانی ہے استاد جی. یہ ایک استانی ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا استاد جی اب اس کا ہو جائے گا ہؤلاء مدرسات. ہؤلائی مدرسات، یہ والی تا غائب ہو جائے گی کیونکہ یہ واحد کی بھی علامت بنتی ہے نا، تو ہم تو جمع میں لے جا رہے ہیں. تو ہؤلائی مدرسات، بس سین کے بعد الف و تا لگا دیں گے، ٹھیک ہے. چلے بہترین. بھائی جنید جملہ ثالثہ. سر حاضہ طبیبۃ، یہ ایک ڈاکٹر ہے. ہاؤلائی طبیبات، طبیبات ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹریں ہیں. ہاں وہ سب ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر خواتین ہیں، ٹھیک ہے. تو طبیبن ہوتا ہے مذکر کے لیے، طبیبتن ہو جائے گا مؤنث کے لیے. اور طبیب کی جمع آتی ہے اطبا، ٹھیک ہے. اور طبیبتن کی جمع ہم نے پڑھ لی طبیبات. جی بھائی رفاقت. هذه مسلمۃ، هؤلاء مسلمات. بہترین ماشاءاللہ. حاضی مسلمتن، ہؤلائی مسلمات. جی بھائی عزیز. حاضہ زوجۃ.
हाउलाई हाउलाई ज़ौजातुन। हाउलाई ज़ौजातुन। ठीक है, अब देखें यहाँ तक जितने भी थी मिसालें वो सारी किसकी थी? सालिम की मिसालें थी, जमा सालिम। आतुन आतुन आ रहा था। अब आगे जो है ना कुछ मिसालें ऐसी आ रही हैं जिसमें आतुन तो आ रहा है आखिर में, लेकिन वो जमा सालिम नहीं है क्योंकि उसका वाहिद का स्ट्रक्चर टूटा हुआ है। जी भाई जुनेद, जुमला सादिसा करें। जी भाई हाज़िही जुनेद। उख्तुन, जी। उख्तुन ये बहन है। हम्म। हाउलाई अखुवातुन, अखवातुन, अखवातुन वो सब बहनें हैं। वो बहनें हैं। ठीक है, तो हमने वाहिद पढ़ा था भाई का अखुन, और जमा थी इखवतुन। ठीक है, यहाँ पे है उख्तुन और अखवातुन। ठीक, तो हम याद कर लेंगे ना, अखुन इखवतुन उख्तुन अखवातुन, अखुन इखवतुन उख्तुन अखवातुन। तो इंशाल्लाह फिर ये हम इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। जी भाई सईद। उस्ताद जी ये हाजिही फतातुन हाउलाई फतयातुन। बिल्कुल सही माशाल्लाह। और फतातुन का तर्जुमा हमारे सामने आ गया, नौजवान लड़की। ये एक ठीक है, नौजवान लड़की है। तो फतन नौजवान लड़का, फतातुन नौजवान लड़की, फितयतुन नौजवान लड़के, फतयातुन नौजवान लड़के। ठीक है। अच्छा, अब आगे जो कुछ मिसालें आ रही ना, तो आप गौर करेंगे कि यहाँ पे ये मुअन्नस तो है वाहिद में, लेकिन इनकी जमा बिल्कुल वही है जो कि जमा मुजक्कर की थी। तो जदीदुन की जमा भी जुदुदुन है, और जदीदतुन की जमा भी जुदुदुन है। कबीरुन किबारुन, कबीरतुन किबारुन, सगीरुन सिगारुन, सगीरतुन सिगारुन। तो कुछ अल्फाज खासतौर पे ये क्वालिटीज के जो वर्ड हैं, सिफात के जो वर्ड्स हैं, इनकी जमा में इश्तिराक है। सही, ये बात वाज़ेह हो गई। जी उस्ताद जी। चले हम फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आसान हो गई। चलें यहाँ पे थोड़े से जुमले पढ़ते हैं, बाकी मैं इंशाल्लाह आप हज़रात को ये करने के लिए खुद दूंगा। और आज हम इसका वर्ब नहीं पढ़ेंगे, वरना चीज़ें थोड़ी सी मिक्सअप हो जाएंगी। जी भाई जुनेद, जुमला उला कर लें आप। हाउलाई इख्वाती व हाउलाई अखवाती। जी, हाउलाई इख्वाती इखवती, वो हाउलाई इखवती। वदी व हाउलाई अखवाती। बिल्कुल सही। सर वो सारी बहनें हैं। नहीं, हाउला, हाउला, हाजा और हाउला हाउला, हाजा ये बहनें ये। हैं, जी ये हाँ। सब। ये सब बहनें हैं। नहीं, इखवा, व हाउला नहीं इखवा। नहीं उस्ताद जी इखवती होगा ना, ये मेरी बहनें हो जाएंगी ना। नहीं, इखवा देखिए अभी मैंने बताया था इखवा क्या होता है। इखवा और अखवात में फर्क है। इखवती। इखवा किसे कहते हैं? जी जी उस्ताद जी भाई। भाई। भाई ठीक है, भाई अखुन की इखवा। जमा है इखवतुन। ठीक है भाई जुनेद जी। सर सॉरी दोबारा बताइएगा, आवाज कट गई थी। हाँ मैं दोबारा बता दूं, देखें थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन ये होती है कि बज़ाहिर ये एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इखवतुन ये है भाई, अखुन की जमा है इखवतुन। ठीक है, और जो अखवात है ये अखवात है बहनें। ओके ओके। ठीक है, बस ये थोड़ा सा इसको हमने समझना है। इखवतुन भाई, ये अखवातुन भाई है बहन। और वो बहनें हैं। हाँ, ये सब भाई हैं और ये सब बहनें। हमने तो हाउलाई इस्तेमाल किया ना, हाउलाई का तर्जुमा है ये। और सब मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि ये वाजे हो जाए कि यहाँ पे जमा की बात हो रही। हाउलाई इखवती, ये भाई हैं, व हाउलाई अखवाती, और ये बहनें हैं। ठीक है, वो की अभी हमने अभी यहाँ लेसन में वो नहीं आया, वो अगले वाले लेसन में आया। ठीक। जी भाई अजीज, अगला जुमला आप करें। मन मन हाउलाई फतियात। ठीक है, ये स- ये सब बिल्कुल सही। ये सब फतयात नौजवान। नौजवान लड़कियां। लड़कियां। लड़कियां हैं। हाँ, मन हाउला इल फतयात क्या तर्जुमा हो जाएगा दोबारा? ये सब नौजवान लड़कियां कहाँ हैं? नहीं, मन। कौन? कौन है? ठीक है, कहाँ तो हो जाता है आईना। हाउ अगर आपने कहना है ना कहाँ है, तो आईना हाउला इल फतयात। यहाँ है मन, कौन है ये नौजवान लड़कियां। हाँ, क्या जवाब दे रहे हैं? हाउलाई बनातुल मुदर्रिसती। जी।
یہ سب لڑکیاں مدرس کی ہیں. یہ سب ہاؤلائی، دیکھیں ہاؤلائی الگ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بنات المدرستی، یہ مضاف مضاف الیہ یہ الگ ہے، یہ خبر آ رہی ہے. ہاؤلائی بنات المدرسہ، یوں کہیں. ہاؤلائل ہاؤلائی الگ ہے. بنات ہاں ہاؤلائی ہاؤلائی بنات المدرستی. ہاں. اب ہاؤلا کا ترجمہ الگ کریں. یہ سب یہ سب، اچھا یہ سب کون ہے؟ جواب، یہ سوال یہ تھا نا کہ یہ لڑکیاں کون ہیں، تو جواب دے رہے ہیں ہاؤلائی یہ سب بنات المدرسہ. بنات کس کی جمع ہے؟ مدرسہ کی، مدرسہ بنت. بنات بنت لڑکیوں کی جمع ہے استاد جی. بنات، بنت بیٹیاں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم ترجمہ مدرس کر لیں گے بیٹیاں. تو یہ بیٹیاں ہیں، کس کی بیٹیاں ہیں؟ استاد کی. استانی، دیکھیں مدرسہ ہے نا، استانی صحیح ہے، استانی. بس ہم نے تھوڑا سا اس کا دھیان رکھنا ہے کہ اب یہاں پہ مدرس ہوتا تو ہم کہتے ہیں بھائی استاد کی بیٹیاں ہیں، اور ہاؤلائی بنات المدرستی یہ سب استانی استانی کی کی بیٹیاں. بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے، چلیں جی، بہترین. جی بھائی رفاقت، جملہ ثالثہ. هؤلاء الفتيات زميلاتي، ٹھیک ہے، یہ نوجوان لڑکیاں میری کلاس فیلو ہیں. بالکل صحیح، احسنت. ابوهن طبيب وامهن مدرسة، ٹھیک ہے، ان کے والد ڈاکٹر ہیں اور ان کی والدہ استانی ہیں. احسنت. اب دیکھیں ہاؤلاء الفتیات، یہ پورا کیا ہے؟ مبتدا ہے. یہاں پہ کیا تھا؟ ہاؤلائی سے مبتدا تھا. صحیح ہے، ہم یہ بالکل بک 1 میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اگر ہم ہاذا طالب بولیں تو اس میں ہاذا مبتدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم کہتے ہیں ہاذا طالبو، تو یہ پورا مل کے مبتدا بنا ہوا ہے کہ یہ طالب علم، اب مجھے اس کے بارے میں کوئی نیوز دینی ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیں ہاؤلائی یہ سب بنات المدرسہ، مدرسہ کی، استانی کی بیٹیاں ہیں. اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں ہاؤلاء الفتیات، یہ سب نوجوان لڑکیاں، زمیلاتی، زمیلات زمیلتن کی جمع، ٹھیک ہے. زمیلات سہیلیاں، کس کی سہیلیاں؟ یہ ای جڑا ہوا ہے یہاں پہ، میری سہیلیاں ہیں، ٹھیک ہے. اچھا آگے کہہ رہے ہیں یہ جملہ فل اسٹاپ آ کے مکمل ہو گیا. ابوہن، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ ابو الفتیات، ابو الفتیات نوجوان لڑکیوں کے والد، لیکن ہم نے چونکہ ضمیر بھی سمجھنی ہے تو یہاں پہ ضمیر متصل جمع مؤنث کی استعمال کی، ٹھیک. ابوہن یہ ریفر کر رہا ہے اس کو، ان کے والد، ان لڑکیوں کے، ان نوجوان لڑکیوں کے والد کون ہیں؟ طبیب، ڈاکٹر ہیں. وَأُمُّهُنَّ، اور ان نوجوان لڑکیوں کی والدہ کون ہے؟ مدرسۃ، استانی. بات واضح ہو رہی ہے؟ تھوڑا سا ہم نے نا غور کر کے چیزوں کو انشاءاللہ اینالائز کرنا ہے تو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. بھائی جنید. استاد جی میرا نمبر نہیں ہے. اچھا آپ کا یہ چلیں طالبات جو استاد چلے جی آپ میرا کر لیں نمبر ہے. آپ کر لیں سر. چلیں آپ کر لیں. استاد جی یہ ہے آئین طالبات الجدود، ٹھیک ہے، کہ نئی طالبات کہاں ہیں یا نئی کدھر ہیں. طالبات کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، ذہبنا الی المکتبتی، ٹھیک وہ ہے. سب گئی لائبریری کی طرف. اچھا وہ سب گئیں لائبریری کی طرف. اچھا دیکھیں ابھی یہاں پہ ویسے ذہابت کی جمع آئی نہیں تھی، لیکن یہاں پہ انہوں نے اس کو ذکر کر دیا تو میں یہاں پہ مختصراً عرض کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو، تاکہ یہ چیز بھی ہمارے سامنے آ جائے. ہم نے کل ذہابہ کی جمع دیکھی تھی، وہ تھی ذہابو، ٹھیک ہے. اب اگر مجھے کہنا ہے وہ خاتون لڑکی گئی تو میں کہتا ہوں وہ لڑکی گئی، اگر میں یہ کہتا ہوں تو عربی میں آ جائے گا ذہابت. یہ تا جو آخر میں ساکن ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پر جو فاعل ہے، ڈوور ہے، وہ ایک مؤنث ہے. اب مجھے کہنا ہے وہ سب لڑکیاں یا وہ سب خواتین گئیں، تو اب میں یہ تا نہیں لگا سکتا کیونکہ یہ سائن ہے کہ یہاں پہ فاعل واحد ہے اور مؤنث ہے، ٹھیک ہے. اب جمع یہاں مجھے ہم کر دیں بنانا گے ہے. ذہبنا، ہاں تو میں ذہبنا کر دیں جمع گے. میں کیا کروں گا؟ جمع میں یہاں پہ آخر میں یہ نون زبر لگا دوں گا، نون زبر. پورے جو فعل ماضی ہے اس کے اندر یہ نون زبر کہیں نہیں آتا، صرف اس والے ورژن میں آتا ہے. تو جب نون زبر کسی فعل ماضی کے اینڈ میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مؤنث ہے، سب سے پہلی بات.
ٹھیک ہے, جمع ہے, اور پھر یہ غائب ہے, تھرڈ پرسن. وہ سب عورتیں, وہ سب عورتیں یا خواتین. بات واضح ہوئی؟ انشاءاللہ کل یہ مزید تفصیل کے ساتھ جو ہے نا پورے ایک مستقل اس کی پریکٹس کر لیں گے. تو این الطالبات الجدد, نئی طالبات کہاں ہیں. ٹھیک ہے, اب جدد کا جدیدت ان کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے, جدد تو یہ مؤنث کے لیے بھی جدد آتا ہے, مذکر کے لیے بھی آتا ہے. ذہب نا, وہ سب گئیں الی المکتبۃ, لائبریری کی طرف. ٹھیک ہے, چلیں ایک جملہ اور کر لیں بھائی جنید, پھر انشاءاللہ ہم یہاں پہ اس کو روک لیں گے. اچھا میرے خیال میں وہ نہیں ہے. جی بھائی عزیز آپ کر لیں. آئینہ بنا تو کا بنا تو کی, بنا تو کی یا امتی. ٹھیک ہے, کہاں ہے ہاں بنات کیسے کہتے ہیں, پیچھے آیا تھا نا بنات, بیٹیاں. کہاں ہیں, بیٹیاں کہاں ہیں, کس کی, بنا تو کی. تمہاری امتی ہاں بنا تو کی, یا امت کس کی, پیچھے ہم پڑھ کے آئے نا بک ون میں, کس کی کا کی. کی ہاں کہاں ہیں کدھر ہے تمہاری تمہاری بیٹیاں. بیٹیاں. بیٹیاں ٹھیک ہے, کہاں ہیں تمہاری بیٹیاں. ٹھیک ہے بیٹیاں جی. یا امتی, ہماری بیٹیاں ہن فل اچھا یہ بھائی عزیز یہ کیا ہے, یا امتی, اس کا ترجمہ کیا ہے, اے جی میری پھپھو. امتی کہتے ہیں پھپھو کو. اے میری پھپھو تمہاری بیٹیاں کہاں ہیں.